آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل HKD مفتی طارق مسعود۔ اور آج تھوڑا سا بس آدھا گھنٹہ کوشش کریں گے اس کے اندر بیان ختم کر دیں۔ آج ہم نے سورہ لقمان پڑھی ہے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ لقمان علیہ السلام پچھلی امتوں میں یا تو کوئی پیغمبر گزرے ہیں یا کوئی بزرگ گزرے ہیں، اللہ نے ہمیں ان کے بارے میں اس سے زیادہ نہیں بتایا، تو ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ اگر پیغمبر تھے تو بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، اگر وہ تیرے ولی تھے پیغمبر نہیں تھے تو بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، تو نہ ہم انکار کریں گے نہ اقرار کریں گے۔ بہرحال کوئی بڑے اللہ والے تھے تبھی اللہ نے ان کی نصیحت کو قرآن میں بیان کیا۔ پتہ چلا کہ بزرگوں کے اقوال بیان میں سنانے میں کوئی حرج بولو بھائی نہیں، یہ تو اللہ کی سنت ہے، اچھی بات کہیں سے بھی ملے تو لے لینی چاہیے، چاہے وہ بزرگوں کی کیوں نہ ہو۔ لوگ کہتے ہیں نہیں حدیث میں بزرگوں کی باتیں کرتے ہیں، بزرگوں کی وہ باتیں اگر صحیح ہیں تو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بات اگر غلط ہے تو وہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے اس کو کرنا۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا۔ اب دیکھو ایک ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی تو اللہ یوں بھی تو کہہ سکتے تھے کہ تم اپنے بچوں کو یہ نصیحت کیا کرو، حضرت لقمان کا تذکرہ کرنے کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ ہے بھائی حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی، یہ واقعہ اللہ میں سنا رہے ہیں، مقصد تو یہی ہے کہ جب انہوں نے کی تو تم بھی کرو، تو ڈائریکٹ اللہ خود ہی کہہ دیتا۔ حضرت لقمان کے اس واقعے کو بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ ڈائریکٹ اللہ کہہ دیتا کہ حضرت لقمان نے یہ نصیحتیں کی تو چھوڑو لقمان کو، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم نے کیا کرنا ہے، اپنے بچوں کو یہ 1 2 3 4 5 یہ نصیحتیں اپنے بچوں کو کر دیا کرو، تو بات تب بھی تو کمپلیٹ ہو جاتی نا۔ لیکن اللہ نے عنوان کیا اختیار کیا کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ سمجھایا، آگے یہ نہیں کہا کہ تم بھی یہ سمجھاؤ۔ اس سے پتہ چلا میرے بھائی کہ نصیحت کرنے کے مختلف انداز ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ آپ کسی کو نصیحت کرتے ہیں خود یہ کرو یہ کرو یہ کرو، بعض دفعہ کسی بزرگ کا واقعہ سنا دیتے ہیں کہ ان بزرگ نے یہ کہا تھا، تو اس واقعے کے ضمن میں نصیحت ہو جاتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی بزرگ لوگ جب یہ کام کر کے گئے ہیں تو ہمیں بھی یہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کام اچھے لوگوں کی سنت ہے۔ تو بزرگوں کے واقعات سے جس انداز سے نصیحت حاصل ہوتی ہے وہ براہ راست نصیحت کرنے سے ویسی نصیحت نہیں ہوتی، اس سے اور بزرگوں کے واقعات سنانے کی تاکید ثابت ہو جاتی ہے، سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ آج کل جو لوگ یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کو بزرگ لیس بنانے میں لگے ہوئے ہیں، لیبل قرآن و حدیث کا استعمال کیا جا رہا ہے اور شو یہ کیا جا رہا ہے کہ قرآن و حدیث صرف ہم نے سمجھا، پوری 1400 سالہ تاریخ میں کوئی بزرگ گزرا ہی نہیں سوائے 4 5 6 کے جو جن کے وہ نام لیتے ہیں۔ تو ہر دور میں بزرگ چلے آ رہے ہیں جو اچھی اچھی باتیں کیا کرتے تھے، اچھے عمل کیا کرتے تھے، اللہ ان کے واقعات کو اور قرآن میں جگہ دیتا ہے، احادیث میں تو بہت ہیں ایسے واقعات، اور پھر ہمارے بزرگوں نے، اسلاف نے، محدثین نے، مفسرین نے اور بہت سے ایسے واقعات اپنی کتابوں میں نقل کیے ہیں۔ اہل اللہ کے سیرت کتابیں لکھی جاتی ہیں نا، جیسے نبی کی سیرت پہ، صحابہ کی سیرت پہ بھی لکھی گئیں، تابعین کی سیرت پہ بھی، تو بزرگوں کی سیرت پہ بھی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ وہ اس لیے نہیں لکھی گئیں کہ ان کو آپ شیلف میں بند کر کے رکھ دیں، وہ اس لیے کہ ان کتابوں کو پڑھ کے لوگوں کے سامنے ان واقعات کو نقل کیا جائے۔